بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ایک درخت اور ایک بندہ مومن، ایمان، صبر اور شکر کا راستہ۔ ہلکی دھوپ، نرم ہوا اور پہاڑی گاؤں کا پرسکون منظر۔ ایک سادہ دل بوڑھا شخص سالم اپنے باغ میں تنہا بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، یقین اور چہرے پر سکون۔ وہ مٹی میں بیج ڈالتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے مالک، میں وہی بیج ڈالتا ہوں، اگانے والا تو ہے، رزق تیرا ہے، زمین تیری ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ سالوں سے وہ ایسا ہی کرتا آ رہا تھا، مگر اس سال بارش رکی ہوئی تھی، زمین سخت ہو گئی تھی، پودے سوکھ گئے تھے۔ پڑوسی طنزیہ انداز میں کہتے، سالم اب بھی کہتا ہے کہ رازق اللہ ہے، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سالم مسکرا کر جواب دیتا، رازق تو وہی ہے، میں بس مٹی کو دیکھ رہا ہوں، مگر وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے گا یہ زمین پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ یہ پہلا امتحان تھا ایمان کا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن سالم کا بیٹا بیمار ہو گیا، گاؤں کے تمام حکیم آئے، دعائیں دی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ مایوس ہو گئے، مگر سالم مایوس نہیں ہوا۔ سالم نے وضو کیا، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور ساری رات روتا رہا، دعا کرتا رہا، اے شفا دینے والے رب، تو نے فرمایا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو میں ہی شفا دیتا ہوں، میرے بچے کو شفا دے تاکہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ رات بھر وہ دعا کرتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر دل میں امید تھی۔ صبح فجر کے وقت اس کے بیٹے نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا دیا اور کہا کہ بابا میں ٹھیک ہوں۔ سالم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، گاؤں والے حیران تھے، مگر یہ شکر کے آنسو تھے۔ سالم کے باغ میں ایک پرانا خشک درخت کھڑا تھا، نہ پتے، نہ سایہ، نہ پھول۔ لوگ کہتے، سالم یہ درخت مر چکا ہے، اسے کاٹ دو۔ سالم جواب دیتا، یہ درخت زندہ ہے، بس خاموش ہے، جیسے صبر کرنے والا مومن خاموش ہوتا ہے۔ ایک شام وہ درخت کے نیچے بیٹھا، آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، درخت کے پتے ہلے اور اچانک ایک نرم آواز آئی، سلام ہو تجھ پر اے صبر کرنے والے آدمی۔ سالم نے چونک کر دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ درخت بولا، میں وہی درخت ہوں جو تو نے اللہ کے نام پر لگایا تھا، میں برسوں سے تیرے صبر، تیرے شکر اور تیری دعا کا گواہ ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے خوشخبری سنا دوں۔ درخت کی نصیحت۔ سالم حیرت میں تھا۔ درخت بولا، اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو نے دعا کی، صبر کیا، شکایت نہیں کی، اسی لیے تیرے لیے آسمان سے رحمت اترنے والی ہے۔ سالم نے پوچھا، کون سی رحمت؟ درخت بولا، کل سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے رب کے حکم سے زمین سے وہ چشمہ پھوٹے گا جو تجھے اور تیرے گاؤں کو رزق دے گا۔ یہ اللہ کی نشانی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سالم کی آنکھیں باہر آئیں، اس نے کہا، میرا رب وعدہ کرتا ہے اور پورا کرتا ہے، میں راضی ہوں، خوش ہوں اور میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ فجر کے وقت سالم جب درخت کے پاس گیا تو دیکھا کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے، پتوں سے روشنی چھلک رہی ہے جیسے نور ٹپک رہا ہو۔ اسی وقت زمین سے ایک دھیمی سی آواز آئی، پانی ابلنے لگا اور چشمہ پھوٹ نکلا۔ سالم نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ پورا گاؤں دوڑا آیا، سالم تمہارے باغ میں چشمہ نکل آیا ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ سالم نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے رب کا کرم ہے، میں نے صبر کیا، اس نے انعام دیا، میں نے شکر کیا، اس نے بڑھا دیا۔ درخت ہوا میں جھوم رہا تھا جیسے وہ بھی تسبیح کر رہا ہو، اور سالم کے بیٹے نے آ کر کہا، دیکھو پانی سے پھول اگنے لگے ہیں۔ سالم نے جواب دیا، بیٹا یہ صبر کا پھل ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ کچھ دنوں میں چشمہ پورے گاؤں کی زندگی بن گیا، کھیت سرسبز ہو گئے، لوگ خوشحال ہو گئے، مگر سالم پہلے جیسے رہا، سادہ، خاموش، عبادت گزار۔ جب لوگ پوچھتے، سالم یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کہتا، اللہ نے میری نہیں، میرے صبر کی آواز سنی۔ درخت تو ذریعہ تھا، سننے والی ذات اللہ کی تھی۔ پھر ایک دن فجر کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کر سالم نے کہا، اے میرے رب، تیرا وعدہ پورا ہو گیا، تو نے زمین کو زندہ کیا، بیٹے کو شفا دی، دل کو ایمان سے بھر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری خطائیں معاف فرما دے۔ ہوا چلی، درخت کے پتے ہلے اور یوں لگا جیسے درخت بھی آمین کہہ رہے ہوں۔ اختتامی دعا۔ اے سننے والے، زندگی میں جب آزمائش آئے تو یاد رکھ، اللہ خاموش نہیں ہوتا، بس دیکھتا ہے کہ تیرا ایمان کتنا سچا ہے۔ جب تو صبر کرتا ہے تو زمین بھی دعا کرتی ہے،
جب تو شکر کرتا ہے تو آسمان تیرے لیے کھلتا ہے۔ صبر وہ درخت ہے جو بظاہر خشک لگتا ہے مگر اس کے اندر رحمتوں کا چشمہ چھپا ہوتا ہے، اور جب ایمان کی ہوا چلتی ہے تو وہ چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ دعا میں جلدی کرو، اللہ سنتا ہے۔ صبر کے بعد ہمیشہ شفا آتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ ہر آزمائش میں نعمت چھپی ہوتی ہے۔ صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ اللہ ہمیں سالم جیسا ایمان، صبر، شکر اور یقین عطا فرمائے، آمین۔